شجرہ نسب بیان کیا جائے گا بنی اسرائیل کا۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، انگریزی میں انہیں جاکب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، یہ ایک عیسو تھے اور ایک حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، ان میں عیسو پہلے پیدا ہوئے تھے اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کی اپنے بھائی عیسو کے ساتھ ایک لڑائی ہوئی تھی، جس کے بعد ان کی والدہ نے انہیں اپنے ماموں کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا، اور رات کے وقت یہ کیونکہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو اس لیے ان کا نام رات میں سفر کرنے کی وجہ سے اسرائیل ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ماموں تھے یہ ان کا نام لابن تھا، لابن بن بستوائیل بن ناہور، اور یہ ناہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ناہور کے بیٹے تھے بستوائیل، اور ان کی بیٹی رفقہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی تھی، اور ان کے بیٹے لابن ان کے ماموں تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، جن کے پاس یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں تھے، ان کے پاس یہ آئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے ان کی لابن کی دو بیٹیوں سے، پہلے لیا سے اور پھر راحیل کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان دونوں بہنوں سے ان کی جو اولادیں ہوئی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان میں ان کے بڑے بیٹے تھے روبان، ان کے بعد شمون تھے، پھر لاوی ہیں، پھر یہودا ہیں، پھر پانچویں نمبر پہ یہ دان تھے۔ دان کی اولاد میں ایک شمون بن مانو تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو مذہبی بنیادوں پہ یکجا کیا تھا، اور ان پہ 20 سال تک انہوں نے حکمرانی کی تھی بنی اسرائیل پہ، اور اس کے بعد ان کے اوپر مکان کی چھت گر گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے پوتے تھے حضرت میخائیل علیہ السلام، جنہوں نے 8 سال حکمرانی کی۔ دان کے بعد چھٹے نمبر پہ نفتالی ہیں، ان کے بعد قاد ہیں، پھر یکسر ہیں، پھر یہ شاخر یا اشکار، اور 10ویں نمبر پہ یہ زبولون ہے۔ انہوں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آپس میں جو گفتگو ہوئی تھی، جس میں حضرت یوسف نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور انہوں نے اس خواب کو سننے کے بعد یہ بتایا تھا کہ اب آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ تو یہ خواب جو گفتگو ہوئی تھی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی، وہ اس نے زبولون نے سن لی تھی، اور اس نے اپنے بھائیوں کو اس سے آگاہ کیا تھا، جس کے بعد ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 11ویں نمبر پہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے حضرت یوسف اور بنیامین، ان کی والدہ راحیل تھی۔ بنیامین سب سے چھوٹے بھائی تھے 12 بھائیوں میں۔ ان کی جو اولادیں ہوئی ہیں بنیامین کی، ان میں ان کے پڑپوتے تھے حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد بچ کے باہر آئے تھے۔ اس بارے میں قصص الانبیاء میں پوری داستان موجود ہے، جبکہ مختلف ویڈیوز بھی ان کے حوالے سے موجود ہیں۔ انگریزی کتابوں میں انہیں جونا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنیامین کی اولاد میں سے ہی
ملک طالوت آئے ہیں۔ بنیامین کے بیٹے تھے افیاج، ان کے بعد یفتہ ہیں، پھر صادر، پھر افیل ہیں، پھر انمار ہیں، پھر قیس ہیں، اور ان کے بعد ملک طالوت تھے۔ ان کے والد قیس کے پاس صرف 4 بکریاں تھیں جن سے کے دودھ سے یہ لوگ اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ تو انہیں ملک طالوت کو حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم سے بادشاہ مقرر کیا تھا۔ تو اس کے اوپر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ ان کی تو مالی حیثیت اتنی بہتر نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر حکمرانی کر سکیں۔ تو حضرت سموئیل نے یہ کہا کہ جو تابوت سکینہ تم لوگوں سے چھین لیا گیا ہے وہ انہی کے توسط سے تمہیں واپس ملے گا۔ اور پھر یہ واپس ملا بھی بنی اسرائیل کو، جس کے بعد انہوں نے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ یہ اینیر بن نیرا جو ان کے کزن تھے ملک طالوت کے، یہ ان کے سپہ سالار تھے، جبکہ افنین بن نیرا جو ہیں یہ بھی وزیر تھے ان کے دربار میں ملک طالوت کے۔ ملک طالوت کے 4 بیٹے ہیں، ملکیشو، تشوبات، یہوناتان۔ یہ تینوں جو ہیں یہ فلسطین کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے تینوں شہید ہو گئے تھے۔ اور چوتھے بیٹے ان کے ابنیارات، اسے اس کے ایک ملازم نے قتل کیا تھا اور اس کا سر لے کے حضرت داؤد کے پاس گیا تھا۔ وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ حضرت داؤد اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے، کیونکہ حضرت داؤد کے ملک طالوت کے ساتھ کچھ اختلافات تھے۔ لیکن حضرت داؤد نے جو سر لے کے آیا تھا ملازم اس کا ابنیارات کا، اس کو اس کے قتل کے جرم میں قتل کروا دیا گیا تھا۔ ملک طالوت کی پھر جو آگے اولادیں آئی ہیں ان کے نام یہ آ رہے ہیں آپ کے پاس سے اسکرین پہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف کے، ایک افراہیم تھے، ایک منسی تھے۔ منسی کے 5 بیٹے ہیں، علیشا، یاوش، کلات، مخیر اور یفتاح۔ یاوش کے بیٹے قیدون یہ بادشاہ تھے، اور انہوں نے مدین کے بادشاہ سلمانہ اور ربیج کو شکست دی تھی۔ 70 بیٹے تھے ان کے بعد ابو یلخ بادشاہ مقرر ہوئے، اور انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ایک قلعے کا، جہاں سے ایک عورت نے ان کے سر پہ پتھر مار کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ ان کے بعد یہ یائیر بن کلاد یہ بادشاہ ہوئے بنی اسرائیل کے، اور انہوں نے 22 سال تک حکمرانی کی تھی۔ 30 بیٹے تھے ان کے۔ اب افراہیم کی اولاد میں جو انبیاء ہیں ان میں ایک اشبات بن عدی ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، یہ ان کے پڑپوتے تھے افراہیم بن یوسف کے۔ اور ان کے علاوہ ایک اور نبی آئے ہیں حضرت یوشع بن نون، یہ بھی افراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ افراہیم کے بیٹے بریہ ہیں، ان کے بعد رافع، پھر اراشف، پھر شالح، تاہیس،
لدان، بارس، امیہون، الیشا، نون، اور ان کے بعد حضرت یوشع بن نون تھے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی مقرر ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام لوگوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے جہاد کریں، ہم تو نہیں کریں گے. لیکن اس وقت بنی اسرائیل کے 2 افراد تھے جو جہاد کرنے کے لیے راضی تھے. ان میں سے ایک حضرت یوشع بن نون تھے اور دوسرے یہودا کی اولاد میں تھے. تو یہ 2 افراد صرف تھے جو جہاد کے لیے تیار تھے. اور حضرت یوشع بن نون پھر کنعان کی طرف گئے تھے، بنو عمالقہ کی طرف، اور وہاں کی جاسوسی کر کے وہاں کی خبریں لا کے انہوں نے حضرت موسیٰ کو دی تھیں. تو اس لیے حضرت موسیٰ کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون کو نبوت ملی تھی. انہوں نے کنعان کا علاقہ فتح کیا تھا 1451 قبل مسیح میں. ان کی عمر 169 سال تھی، اور انہوں نے ہی پھر ملک طالوت کو بادشاہت دی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل 2 بڑے فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے. ایک فرقہ یہودی کہلاتا تھا اور دوسرا بنی اسرائیل کہلاتا تھا. تو یہودی بادشاہ جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے اندر سے، یعنی باقی 11 بھائیوں کی اولادوں میں سے وہ کسی ایک کو بادشاہ مقرر کرتے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان کے بیٹے رجان نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے عہدے دینے شروع کیے تھے، اور دیگر افراد جو بنی اسرائیل کے تھے ان کے اوپر اس نے کافی زیادہ ٹیکسز وغیرہ لگائے تھے. تو اس لیے بنی اسرائیل والے الگ ہو گئے تھے حکومت سے، اور انہوں نے اپنے ایک الگ حکمراں مقرر کیا تھا. تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلا حکمراں بنی اسرائیل نے مقرر کیا اپنا بادشاہ، جس کو چنا، وہ افراہیم کی اولاد میں سے ہی تھا، اور اس کا نام یربان بن نبات تھا. اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پہلے بیت المقدس کے علاقے میں اس کو گورنری دی تھی، لیکن یہ کافی ظلم وغیرہ کرتا تھا، جس کے بعد اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور جب رجام نے ٹیکسز وغیرہ لگائے اور بنی اسرائیل کے اندر پھوٹ پڑی، تو بنی اسرائیل نے اس کو پھر سے اپنا حکمراں منتخب کیا تھا. یہ اس وقت مصر گیا ہوا تھا، وہاں سے جب واپس آیا اس کو حکمراں بنایا گیا. اس کے بعد اس نے 23 سال تک حکمرانی کی تھی. اس کے بعد اس کا بیٹا یونازب، یہ یعیشہ بن احیا کے ساتھ، جو اس وقت آل یہود کا سربراہ تھا، اس سے یہ جنگ ہار گیا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ جو 8واں بھائی تھا اشکار، اس کی اولاد میں سے بنیامین بن قتال تھا، جسے بنی اسرائیل نے اپنا حکمراں بنایا تھا. اس نے 12 سال تک حکمرانی کی تھی، لیکن اس نے کئی انبیاء کو اس نے بھی شہید کیا تھا، اور ہیکل سمارا میں اس نے بت وغیرہ رکھ دیے تھے. اس کے بعد اس کا بیٹا احاب تھا. اس نے بھی بت پرستی کی ہے اور کافی ظلم وغیرہ بھی کیے، اور انبیاء کو بھی اس نے قتل کیا تھا. 22 سال یا 18 سال اس نے احاب نے حکمرانی کی. اس کے بعد اس کے 2 بیٹے تھے، اخریہ اور یوام. اخریہ نے بھی حضرت آموس علیہ السلام کو اس نے شہید کیا تھا. 2 سال تک اس نے حکمرانی کی. اور اس کے بعد اس کا بھائی
یہ بادشاہ بنا تھا۔ یہ آل یہود کا بادشاہ خزیاہو بن یہورام، اس سے جنگ لڑتا ہوا یہ مارا گیا تھا۔ 12 سال تک حکمرانی کی تھی اس نے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے۔ دو ان کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، ایک لاوی ہیں ایک یہودا ہیں، ان کی اولادوں کی تفصیل کافی ڈیٹیل میں ہے، تو وہ انشاءاللہ بعد میں کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ باقی بھائیوں کی اولادیں جو ہیں ان کی ڈیٹیل بیان کر دی گئی ہے۔ اور آل یہودا اور آل لاوی کی ڈیٹیل جو ہے وہ بعد میں کسی ویڈیو میں اب بیان کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔